الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے خلاف درخواست پر ہونے والی سماعت کی۔ آج کے لیے کیس فکس تھا۔ چیئرمین نیب اور نیب اتھارٹیز کو نوٹسز کر دیے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے آج کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جہاں ہم اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں آج کیس فکس نہیں ہوا اور بینچ کیوں ٹوٹا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسرا، کن 4 ممالک میں چودھری برادران کے خلاف جو پراپرٹیز ہیں وہ نکل آئی ہیں، اور جن پر ان 4 ممالک کو نیب نے خط لکھ دیا ہے، جس کی تکلیف ہے چودھری برادران کو، جس کی وجہ سے چودھری لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اور نہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی نوٹس ہے، نہ سمن ہے، نہ ان کو کسی نے طلب کیا ہے، نہ کوئی وارنٹ ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک پرسیپشن کی بنیاد پر کیوں ہائی کورٹ میں کرونا وائرس کے جو مصیبت ہے ان حالات میں، نارمل حالات نہیں تھے، بڑے ملک کے اندر ایمرجنسی صورتحال ہے، اس ایمرجنسی صورتحال میں چودھریوں کا لاہور ہائی کورٹ میں بغیر کسی وجہ سے آنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن 4 ممالک میں ان کی پراپرٹیز کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ان ممالک کو خط بھی لکھا جا چکا ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نیب کے خلاف چودھریوں کی طرف سے ایک درخواست فائل ہوتی ہے۔ چودھری برادران اس میں موقف اٹھاتے ہیں کہ چیئرمین نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے، اور سیاسی بنیاد پر اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر وہ کیسز فائل کر رہا ہے، اور ہمارے خلاف 19-20 سال پرانی ایک انویسٹیگیشن اور انکوائری دوبارہ ری اوپن کر دی ہے، حالانکہ وہ تب جو نیب کے حکام تھے انہوں نے وہ بند کر دی تھی۔ اور ایسے میں ہمیں تھریٹ ہے کہ چیئرمین نیب ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہراساں کرنا چاہتا ہے، اس کو روکا جائے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام نہ کرے۔ پہلی اس میں بنیادی چیز تو یہ تھی۔ اس میں جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، دوسرے اس میں جو ممبر تھے جسٹس فاروق حیدر، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور نوٹسز جاری کیے تھے نیب کو۔ جب وہ نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں 11 مئی کے لیے، تو جو طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، یہ بھی گجرات سے بلانگ کرتے ہیں، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور گجرات کے اندر ان کا بھی اپنا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، لیکن ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چودھری برادران کے وہاں پر مخالفین میں سے ہیں، سیاسی مخالفین میں سے ہیں۔ تو طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب نے ایک درخواست فائل کی اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کی کہ جسٹس فاروق حیدر جو اس بینچ میں شامل ہیں، جو بینچ چودھری برادران کی درخواست سن رہا ہے، جسٹس فاروق حیدر پہلے وکیل رہے ہیں چودھری برادران کے، مختلف کیسز میں وہ بطور کونسل چودھری برادران کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کا بینچ میں رہنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور ان کو وہاں بینچ سے نکالا جائے اور ان کی جگہ بینچ میں کسی نئے جسٹس صاحب کو شامل کیا جائے۔ جب یہ اعتراض اٹھا، کیونکہ ویلڈ اعتراض تھا، اور طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب نے وہ ڈاکومنٹس بھی دیے جن میں وکالت نامے تھے جسٹس فاروق حیدر صاحب کے، جو بطور وکیل ان کے کیسز میں پیش ہو چکے تھے، اس لیے جسٹس سردار احمد نعیم نے وہ بینچ ڈیزالو کر دیا تھا، اور ڈیزالو کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور کو ریفر کر دیا تھا کہ وہ ایک نیا بینچ اس کے اوپر تشکیل دے دیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اس نئے بینچ کی صدارت جسٹس شہباز احمد رضوی صاحب کر رہے ہیں، 2 رکنی بینچ ہے، اور دوسرے جو اس میں ممبر ہیں جسٹس اسجد گرال صاحب اس میں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 4 دن پہلے ایک ریٹ فائل ہوتی ہے، 4 دن کے لیے ان کو نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں، بینچ ٹوٹتا ہے، نیا بینچ بن جاتا ہے۔ تو جو اہم کیسز ہیں یا جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے، ان کے کیسز میں کیسے شارٹ تاریخ سماعت پڑتی ہے اور کیسے بینچ ٹوٹتا بھی ہے اور فوراً بن بھی جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج کیونکہ اس کے اوپر سماعت ہونی تھی اور نیا بینچ بن گیا ہے، اب نیا بینچ میں کیونکہ کیس فکس نہیں ہوا تھا، اب دوبارہ کیس فکس ہوگا، اور وہ اسی ویک میں دوبارہ وہ کیس ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جائے گا، اور اس کے اوپر سماعت ہوگی چودھری برادران کی جو درخواست ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو اصل اس کیس کے اوپر جو آرگومنٹس ہیں اور جو اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب ایک درخواست فائل ہوتی ہے چودھریوں کی طرف سے، اور اس درخواست میں
کسی ایک نوٹس کو، کسی ایک وارنٹ کو، کسی ایک سمن کو چیلنج نہیں کیا جاتا، اور ہر چیز پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف انکوائری کھولی جا سکتی ہے۔ کیا پریزمپشن کی بنیاد پر عدالتیں کام کر سکتی ہیں؟ کیا پریزمپشنز کی بنیاد پر عدالتیں آرڈرز کر سکتی ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر چودھریوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور ان کو کہیں نہ کہیں اریسٹ ہونے کا خطرہ نہیں تھا، یا ان کے خلاف بڑے لیول پر کیسز فائل کیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیوں آئے؟ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو ذرائع یہ بتاتے ہیں، جس کے اوپر نیب اتھارٹیز کی طرف سے اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 کیسز فائل ہونے لگے ہیں چودھری برادران کے خلاف۔ یہ مونس الہی کے کیسز کے علاوہ ہیں جو ان 2 بھائیوں کے خلاف فائل ہونے لگے ہیں، اور اس میں جو اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 4 ممالک وہ کون سے ہیں کہ جہاں پر چودھری برادران کے خلاف ان کے تحقیقات ہوئی، جس میں یہ نظر آیا کہ چودھری برادران نے بھی کالے دھن کے ذریعے اور حرام کے پیسوں سے اور چوری کے پیسوں سے 4 ممالک میں اپنی پراپرٹیز بنائیں۔ وہ 4 ممالک میں سے ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، دبئی ہے اور اسپین ہے۔ ان 4 ممالک میں چودھری برادران نے وہاں پر اپنی امپائرز کھڑی کیں اور وہاں پر پراپرٹیز بنائیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کرواتا جاؤں، جب 1999 میں نیب کا ادارہ بنایا جاتا ہے تو نیب نے مشرف کی سربراہی میں، مشرف کے دور میں نیب نے ایک تحقیق شروع کی تھی مختلف سیاسی لوگوں کے خلاف، اور ان میں چودھری برادران بھی شامل تھے۔ لیکن کیونکہ چودھری برادران نے مشرف کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور منت سماجت کی تھی، جس کی وجہ سے مشرف نے ان کے خلاف جو انکوائریز تھیں وہ کلوز کروا دی تھی، وہ بند کروا دی تھیں۔ اب جب انکوائری بند ہو جاتی ہے تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کو دوبارہ ری اوپن نہیں کروایا جا سکتا۔ اب ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں وہ گئے ہوئے ہیں ان دنوں میں، جب نہ ان کے خلاف کوئی نوٹس گیا ہے نہ کوئی سمن گیا ہے، بیسیکلی یہ ان کے خلاف جو انکوائری ری اوپن ہوئی تھی یہ 2018 اور 19 کی بات ہے، جب ان کو بلایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری برادران کو نیب نے بلایا تھا اور یہ پیش بھی ہوئے تھے، اب تب سے ان کو دوبارہ نوٹس نہیں ہوئے، دوبارہ سمن جاری نہیں ہوئے، لیکن یہ اس وقت تو نہیں گئے تھے۔ اس وقت ان کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ اپنی 3-4 سیٹوں کی بنیاد پر عمران خان کو بلیک میل کریں گے اور عمران خان کو پریشرائز کر کے نیب کو کے اوپر انفلوئنس بنائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عمران خان تو جب اپنے لوگوں کے خلاف شروع ہو گیا، اور عمران خان نے اپنے قریبی دوست جو اس کی پارٹی کا میں سمجھتا ہوں سب سے قریبی شخص تھا، جہانگیر ترین، اس کے خلاف انکوائری شروع کروا دی، تو پھر چودھری برادران کو بچانا تو سمجھ سے بالا تر تھا۔ چودھری برادران کو یہ نظر آنے لگ گیا کہ اب ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کیونکہ چودھری برادران ہمیشہ سے مشرف کے ساتھ تھے، منت سماجت کی اپنے خلاف جو انکوائریز تھیں ان کو ختم کروا دیا یا ان کو بند کروا دیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کی حکومت آتی ہے، ان کی منت سماجت کی اور سائڈ پر ہو کر بیٹھے رہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئی۔ اب آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ان کے خلاف انکوائری شروع نہیں کروانی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چور کبھی دوسرے چور کے خلاف انکوائری شروع نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ خود کرمنلز تھے، کیونکہ انہوں نے خود پیسہ لوٹا تھا، اس لیے چودھریوں کو خطرہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری ری اوپن ہو سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان کی حکومت کو سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے اتنی سیٹیں دی گئیں کہ جب وہ تھوڑا سا بھی کچھ کرنا چاہے گا، جب بھی وہ تھوڑا سا پر نکالنا چاہے گا تو اس کے پر کاٹنے کے لیے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ سیٹیں ہیں، اگر آپ نے ادھر ادھر کوئی بات کی تو یا ایم کیو ایم پیچھے ہٹ جائے گی یا کافری کے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس لیے عمران خان مجبوری کے عالم میں معاملات کو چلاتا آیا، جو یہ وزارتیں مانگتے ہیں ان کو وزارتیں دیتے آئے۔ اب عمران خان نے جب یہ دیکھ لیا کہ 2 سال گزر گئے ہیں اور اگلے 3 سال بھی گزر جائیں گے، اور اگر وہ کچھ نہ کر سکے اور کچھ سالڈ اقدامات نہ کیے احتساب سے ریلیٹڈ، تو شاید قوم ان کو دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی، اور وہیں پہ ایم کیو ایم بھی ناراض ہوگی اور کاف لیگ کو بھی پریشانی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اب اس وجہ سے جو چودھری برادران ہیں انہوں نے ریٹ فائل کی ہے، اور میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں
کہ نہ تو عدالتیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کسی ادارے کو قانونی کارروائی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سول عدالتوں کے سٹے ہوتے ہیں تو سٹے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سٹے کسی قانونی کارروائی کے اگینسٹ نہیں ہے، تو اگر نیب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، وہ کیونکہ قانونی کارروائی ہوگی، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ کبھی بھی نیب کو قانونی کارروائی سے نہیں روکے گا۔ دوسرا، جب کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا، کوئی سمن جاری نہیں ہوا، کوئی وارنٹ جاری نہیں ہوئے، تو صرف پریزمپشن کی بنیاد پر اور صرف یہ ازیوم کر لیا جائے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے لگی اور اس کارروائی کو روکا جائے، اس کی بنیاد پر بھی عدالتیں کبھی کارروائی نہیں کرتی۔ اور نیب کیونکہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، نیب نے یہ کہا ہے کہ اتنا عرصہ تک کیسز کو ڈیلے نہیں رکھا جاتا، اور چیئرمین نیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو ری اوپن کیا جائے۔ اگر ان میں کوئی سکت ہے، ان میں کوئی ایویڈنس موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کیسز ری اوپن ہونے والے ہیں، اور نیب کے اوپر آج کل حالات بہت تنگ ہیں۔ کبھی نیب آرڈیننس نیا آنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کبھی نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نیب کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی وزراء، حکومتی وزراء بھی نیب کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب چودھری برادران بھی نیب کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیب ان ساری مشکلات کے باوجود ایکچولی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ اور چودھری برادران کی درخواست کب کے لیے فکس ہوتی ہے سماعت کے لیے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔